اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا، الذی جعلناہ للناس، سب لوگوں کے لیے مقرر کیا، سواء العاکف فیہ والباد، اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور باہر سے آنے والے، جس کو آپ پردیسی کہتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اتفاق ہے حج کے مہینے ہیں، ذی قعدہ شروع ہو چکا، اس کے بعد ذی الحج، اور یہ بیان آ گیا ہے مکہ مکرمہ کا۔ یہاں دو تین باتیں میں نے آپ کے ساتھ کر لی۔ گزشتہ جمعے چونکہ ایک خاص موقع تھا اس حوالے سے بات کی تھی، آج تفسیر کا بیان ہے۔ اس سے پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے اللہ تعالی سے عرض کی، یا اللہ تیرے بندوں میں سے عاجز ترین کون ہے؟ عاجز ترین، کمزور۔ فرمایا جو نیک عمل کے بغیر بہشت مانگے اور دعا کے بغیر رزق مانگے، یہ چاہے کہ میں نیک عمل نہ کروں اور جنت مل جائے، دعا نہیں کرتا اور کہتا ہے رزق مل جائے، اتنی بھی محنت کرنے کو تیار، چاہتا بہشت ہے، لینا بہشت چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، مگر نیکی کرنا نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ رزق ملے، خوب ملے، اور دعا بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس حوالے سے دیکھیں تو ہمارے ہاں دعا کا کیا حال ہے، لوگوں کو ہاتھ اٹھانا بھی مشکل ہے، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ حال ہو گیا۔ پھر سوال کیا کہ تیرے بندوں میں سے بخیل ترین یعنی سب سے زیادہ کنجوس کون ہے؟ فرمایا جس سے کوئی سائل مانگنے والا سوال کرے اور اس بندے کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کی مدد کر سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کی مدد نہ کرے، وہ کون ہے؟ سب سے زیادہ کنجوس۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جن کو نیکی ملی ہے، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، ان کو نیکی کرنی، اونچی نیکی سے منہ موڑنا۔ جن لوگوں نے شروع سے میری تقریریں سنی ہیں ان کو میرا یہ جملہ یاد ہوگا، بہت مرتبہ کہا ہے، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں۔ بہت کہتا رہا ہوں، یاد ہوگا بہت سے لوگوں کو۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، واقعہ لکھا ہے تفسیر میں۔ جب دوست آئے تو اس شخص نے اپنے نوکر کو 4 درہم دیے اور کہا کہ ایسے میوے لاؤ، پھل لاؤ جو ان سب کو پورے ہو جائیں۔ وہ غلام جو تھا وہ چلا، جس کے گھر میں مہمان آئے تھے اس کا غلام چلا تو ایک مسجد کے پاس سے گزرا، وہ مسجد اللہ والے کی تھی، تو وہ جو مسجد والے تھے اللہ والے، انہوں نے کسی فقیر کو دینے، اپنے لیے نہیں،
مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرنا چاہیے، کسی اور کی مدد کرنی ہو، ترغیب دلانی ہو اور بات۔ انہوں نے کسی فقیر کے لیے پیسے مانگے اور وہ انہوں نے کہا کہ جو اس میرے مانگنے والے کو 4 درہم دے گا اس کے لیے 4 دعائیں مانگوں گا۔ یہ میرے پاس آیا ایک فقیر ہے جو اس کی مدد کر دے، کتنے سے؟ درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ۔ اب اس کی جگہ آپ کے یہاں کاغذ کے نوٹ چلتے ہیں، تو 4 درہم جو اس کو دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں مانگوں گا۔ اس غلام نے، حالانکہ وہ پیسے لے کے چلا تھا میوے لانے کے لیے، اس نے اس فقیر کو دے دیا۔ اور وہ جو بزرگ تھے ان کا نام تھا منصور بن عمار، ان سے عرض کی آپ نے وعدہ کیا 4 دعاؤں کا، میرے لیے 4 دعائیں مانگی ہے۔ کون کون سی دعا ہے پہلے یہ بتائیں اور وہ مانگے۔ پہلی دعا، میں کسی کا غلام ہوں، دعا کریں کہ وہ مجھے آزاد کر دے۔ میں پہلی دعا یہ چاہتا ہوں کہ میں اب تک غلام ہوں، جس کا غلام ہوں وہ مجھ کو آزاد کر دے۔ یہ جو درہم میں نے اللہ کی راہ میں دیے ہیں یہ مجھے واپس مل جائیں، مجھے واپس نہیں، واپس، پہ زبر ہے، واپس مل جائیں۔ 2 دعائیں ہو گئیں۔ تیسری دعا، جو جس کا میں غلام ہوں اللہ اس کو توبہ کی توفیق بخشے۔ جس کا میں غلام ہوں، میرا آقا ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق بخشے۔ کتنی دعائیں ہو گئیں؟ 3۔ چوتھی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرے اس آقا کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ یہ 4 دعائیں۔ حضرت منصور نے فرمایا میں تیرے لیے یہ 4 دعائیں کرتا ہوں، انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ نوکر واپس پہنچا، غلام پہنچا اپنے آقا کے ہاں، اس نے کہا اتنی دیر کہاں لگا دی، کیا لائے ہو؟ اس نے ساری بات سنا دی، کچھ نہیں لایا ہوں، یہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ اچھا، تو نے پہلی دعا کیا کی تھی؟ اس نے کہا کہ جی میں نے یہ کہا تھا کہ میں جس کا غلام ہوں وہ مجھ کو۔ اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ دوسری کہ جی میرے یہ درہم جو 4 میرے پاس تھے یہ مجھے واپس مل جائے، کیونکہ تو نے سامان لانے کو کہا تھا، میں خرچ کر بیٹھا ہوں بغیر تیری اجازت کے، یہ مجھے واپس مل جائے۔ اس نے کہا جا میرے خزانے سے 4 نہیں 4000 لے لے۔ کتنے لے لے؟ 4000 لے لے۔ تیسری کیا دعا کہ جی میں نے کہا تھا کہ اللہ میرے آقا کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ چوتھی دعا تو نے کیا کی تھی؟ اس نے کہا میں نے اپنے لیے، تیرے لیے اور سب کے لیے بخشش مانگی تھی۔ اس نے کہا یہ میرے بس سے باہر، یہ میرے بس میں نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، میں نہیں کر سکتا۔ وہ آقا کہلانے والا جو اس کا غلام کا آقا تھا، رات کو سویا تو خواب میں غیب سے آواز آئی جو تیرے بس میں تھا تو نے کر دیا، اور جو میرے کرنے کا تھا وہ میں نے کر دیا۔ اللہ وہ دعا کرنے والا منصور بھی، تجھے بھی، تیرے غلام کو بھی، تیرے ساتھیوں کو بخش دیا۔ کیا پتا چلا؟ نیکی ضائع نہیں ہوتی، تو کسی نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں۔ میں کوئی بڑا کام کروں گا تو وہ اردو میں کہاوت ہے نا، روپے کے لالچ میں چونی سے بھی گئے۔ اردو میں کہاوت ہے کہ روپے کا لالچ کیا تو چونی جو مل رہی تھی اس سے بھی گئے۔
وہ لطیفے کا لطیفہ سمجھنے کے لیے بات، ایک آدمی خواب دیکھ رہا تھا، خواب میں اس کے پاس گھوڑا تھا، خواب میں اس نے دیکھا اس کے پاس گھوڑا ہے۔ دوسرا آدمی اس کے پاس آیا، یار گھوڑا بڑا اچھا، تو نے بیچنا ہے؟ کہنے لگا ہاں بیچنا ہے۔ کتنے کا ہے؟ نے کہا 500 روپے کا۔ کتنے کا ہے؟ وہ جو خواب میں اس کے سامنے خریدار تھا، اس نے کہا کہ میری جیب میں اس وقت صرف 300 ہیں، لے لے دے دے، اور ہے نہیں، ہوتے تو بات ہوتی، ہیں ہی اتنے۔ اس نے کہا جی تم کو کہہ دیا بس، اس کا ریٹ 500۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی میرے پاس اور ہے نہیں، ہوتے تو میں بات کرتا، ہیں ہی اتنے۔ اس کو چڑھ گیا غصہ، اس نے زور سے کہہ دیا فکس ریٹ ہے، ایک دام، کمی نہیں ہوگی۔ اتنا کہا تو آنکھ کھل گئی، اب نہ گھوڑا نہ 300، 500 کے لالچ میں 300 سے بھی گیا، آنکھیں بند کر کے کہتا ہے اچھا 300 ہی دے دے۔ مل سکتے اونچی گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ میں نے یہ بات صرف اس لیے کی کہ نیکی کا موقع ملتا ہے کبھی کبھی، اور وہ چھوٹی سی لگتی ہے۔ کسی نے کہا پانی پلا دو، نہیں پلایا، ساری عمر یاد آتا رہے گا۔ کہتے ہیں نا چیز چبھتی ہے، پنچ کرتی ہے۔ کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو، ہو سکتا ہے وہی بخشش کا سامان بن جائے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں، کیا پتا وہی پکڑ کی وجہ بن جائے۔ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی پر رکھے۔